السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرا اقرار پورا کرو تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ تفسیر یہ ہے کہ پانچویں رکوع سے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع بنی اسرائیل کی تاریخ۔ بنی اسرائیل جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہودی ہیں یہ سب بنی اسرائیل کے اندر شمار ہوتے مانے جاتے ہیں۔ تو 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کے بلند مرتبے، لغزشوں، گناہوں اور فضیلت کے چھن جانے کا بیان شروع ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ خاص طور پر توجہ سے پڑھنے کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ یعنی ہسٹری میں مسلمانوں کے لیے بہت سے عبرت اور نصیحت کے واقعات ہیں، تاکہ ہم ان لغزشوں اور غلطیوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے یہ عظیم الشان قوم تباہ اور برباد ہوئی، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی۔ یا بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا۔ عبرانی زبان اس کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل سے مراد یہودی ہے۔ بنی اسرائیل کا سلسلہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ حجاز میں آباد ہوئے، اور ان کی اولاد میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل پڑا، اور ان کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی۔ یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ کچھ عرصے بعد مصر والوں نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا، انہیں غلاموں کی طرح رکھا اور شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ اپنے وطن کنعان میں واپس لوٹے۔ اس قوم کا بہترین زمانہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ قوم پھر آپس میں دشمنی کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہوئی۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں جیسے کہ بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد یہودی ہے بنی اسرائیل سے، لیکن ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو نانا ابراہیم علیہ السلام، تو ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کچھ عرصے 2 مرتبہ اس قوم پر ایسے زبردست حملے ہوئے اور اس قدر تباہی آئی کہ یہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر افسوس اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اور آج تک اس قوم میں وہ نافرمانیاں موجود ہے، یہودیوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور بھیجنے کے بعد ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے اولاد کے لیے موقع کے مطابق اپنے پیغمبر بھیجتا رہے گا، اور ان کے ذریعے بندوں تک اپنے حکم اور ہدایتوں کو پہنچائے گا۔ اس وعدے کے مطابق دنیا میں پیغمبر آتے رہے،
سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو جو دین دیا گیا وہ ایک عالمی دین ہے۔ اس بنا پر اس رکوع سے تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہودی اللہ کے دین کے طریقے سے واقف تھے، اس لیے سب سے پہلے انہی سے خاص طور پر خطاب کیا جاتا ہے اور انہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے اوپر تمہارے بزرگ دیکھ چکے ہیں اور تم ان سے واقف ہو۔ اب اس آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ تم پھر انہی نعمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ پورا کرنے کے برابر سمجھا جائے گا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، اسے سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اس کے کافر نہ ہو جاؤ۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو کہا گیا۔ اہل کتاب میں یہی سب سے زیادہ مشہور تھے۔ اہل کتاب یہودی اور نصرانی، یہودی اور عیسائی دونوں کے لیے اہل کتاب بولا جاتا ہے، لیکن اہل کتاب میں سب سے زیادہ یہی مشہور تھے اور مدینہ اور اس کے آس پاس بستے تھے۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے انعام اور احسانات یاد کرا کے یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے وعدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں پورا کرے۔ تو وعدہ کون سا تھا جو انہیں پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو وعدہ قرآن مجید پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اس پر ایمان لانے کا وعدہ وہ مراد ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان لائے، اس کی ہدایت پر عمل کرے۔ قرآن مجید کے اندر ان کتابوں کی سچائی بتلائی گئی ہے جو تم سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہے، یعنی یہودیوں، کہ تم قرآن مجید جو تمہارے پاس ہے وہ اس سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن مجید جو اللہ نے اتاری یہ سچائی بیان کرتی ہے ان کتابوں کی جو یہودیوں کے پاس ہے، یعنی توریت۔ تو اس کے بعد یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے قرآن مجید کے منکر نہ بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا علم اور قرآن مجید کی سچائی کا علم جتنا تمہیں ہے اور کسی قوم کو نہیں، اس لیے تم سے توقع کی جاتی ہے کہ دوسروں کے لیے تم کفر و انکار کا نمونہ مت بنو، بلکہ جیسے تمام اہل کتاب میں سب سے پہلے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح تم سب سے پہلے ایمان لا کر دوسروں کے لیے ایمان لانے کا سبب بن جاؤ تاکہ وہ بھی تمہیں دیکھ کر اس کو مان لیں۔ یہ خوف ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ اس آخری کتاب اور آخری پیغمبر پر ایمان لانے سے تمہارا اثر اور رسوخ ختم ہو جائے گا، یعنی تم جو اس بات پر فخر کرتے ہو کہ ہماری ہی قوم میں سے بہت سارے انبیاء آئے، اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے جو تمہاری نسل میں سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، تو تمہارا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ ایسا اگر تم سمجھو گے تو یہ تمہاری نادانی ہے، بلکہ اس کے برعکس، اس کے الٹ تم دیکھ لو گے کہ دنیا بھی تمہارے لیے آرام کا سبب ہوں گی اور آخرت میں بھی سزا سے بچ جاؤں گے۔ تو اول کافرین بھی کا مطلب کہ سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنے والے نہ بن جانا۔ قرآن کا انکار پہلے کرے بعد میں جرم ہے ہی، ظلم ہے ہی، لیکن ان کو جو ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہودیوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ ان میں جو علم والے تھے ان کو دیکھ کر جو ہے ان کی پوری قوم ایمان لائیں گی، اس خیال سے اللہ نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص پہلے کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوں گے اس کا وبال ان پر بھی پڑے گا اور اس شخص پر پڑے گا جس نے پہلے کفر کیا تھا۔
اسی طرح جو شخص دوسرے کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا ویسا ہی اس شخص کو بھی ملے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ بیچو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میری آیتوں پر تھوڑا مول نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے ساتھ جو نرمی اختیار کی ہے اور جس خوبی کے ساتھ اسلام کی دعوت انہیں دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا ثبوت ہے۔ یہودیوں کو کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی جو ان کے بھڑک اٹھنے کا سبب ہو۔ سچائی کے اظہار کے لیے ان کو الگ الگ طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنے سے مراد یہ ہے کہ یہودی علماء دنیا کے عارضی فائدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدل ڈالتے، اللہ کے حکموں میں چینجز کرتے، اصل حکم چھپا کر اپنی طرف سے کوئی اور حکم بتاتے۔ جیسے کوئی مالدار آدمی کسی زنا میں پکڑا ہوا آیا تو انہوں نے کہا کہ تورات میں رجم کی سزا نہیں، رجم یعنی سنسار کرنا، یعنی زمین میں گڑھا اور کھڈا کھود کر زنا کرنے والے کو اس کھڈے میں ڈال دینا اور اوپر سے اس کے پتھروں کی بارش کر دینا، اس طرح اس کو ہلاک کرنا، اس کو رجم سنساری کہتے ہیں۔ تو مالدار آدمی زنا میں پکڑا گیا تو کہتے ہیں کہ تورات میں رجم کی سزا نہیں بلکہ جوتے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا ہے۔ تو اس تبدیلی پر وہ مالداروں سے مال حاصل کرتے۔ یہ ایک طرح سے آیتوں کا بیچنا ہے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو یہودیوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نذرانوں اور حقیر ہدیوں کی خاطر میرے کھلے حکموں کو بدل کر لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہ فیصلے دیا کرو، کیونکہ میرے حکموں کو صاف اور ٹھیک بتا دینے سے جو دنیا اور آخرت دونوں میں انعام ملے گا اور وہ ان عارضی اور تھوڑے معاوضوں سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ساری دنیا بھی آیتوں کے عوض میں تھوڑی ہے۔ پھر فرمایا حق کو مت چھپاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صحیح کو غلط کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ اور اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ اسلام کے شروع زمانے میں یہودیوں کے عالموں نے اپنے دین کو بگاڑ رکھا تھا۔ وہ اپنی خواہشوں کے مطابق آسمانی کتاب کے حکم کو بدل دیتے تھے۔ جو کتابیں گم ہو چکی تھیں ان کی جگہ اپنی طرف سے اور کتابیں لکھ کر ان کے نام پر پیش کر دی تھی۔ کبھی تشریح اور تفسیر لکھ کر اصلی عبارت کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں میں فرق کی کوئی نشانی نہ رکھتے۔ دین کو بگاڑ رکھا تھا۔ آسمانی حکم جس عالم، کاہن یا راہب کے پاس ہوتے وہ کسی مالی لالچ یا کسی دنیاوی حرص کی بنا پر اس آسمانی حکم کو گھٹا دیتا یعنی کم کر دیتا یا بڑھا دیتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور پیغمبری کی تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسد کی وجہ سے ان تمام نشانیوں کو چھپانے لگے اور بعض کو الٹ پلٹ کر بیان کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، کیونکہ تمہاری گمراہی سے دوسرے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اہم واقعات جو قرآن مجید میں ہے ان کی سب سے بڑی مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو خود یہودی اپنی برائیوں سے آگاہ ہو جائے اور دوسری طرف مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ اس قسم کی باتوں کی دین میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات پر غور کریں اور اپنے اندر ان جیسی بری باتیں پیدا نہ ہونے دیں۔ بنی اسرائیل کہ خاص کر جو علماء اور پادری راہب تھے وہ واضح نشانیوں کو بگاڑ کر پیش کرتے تھے اور ان میں تبدیلی کرتے تھے۔ یہ عیسائی اور یہودی تبدیلی کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ خود عیسائیوں کے بڑے پادریوں نے اقرار کیا ہے کہ انجیل کے اندر، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل میں 3000 تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوں گی وہاں دین کے اندر کتنا بگاڑ آیا ہوگا۔
تو مدینہ طیبہ کے اطراف میں یعنی اس کے آس پاس میں رہنے والے یہودی اپنے کفر کے باوجود اپنے آپ کو عربوں سے بہتر سمجھتے تھے۔ وہ پیغمبروں کے خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے دوسری قوموں کو کمتر کہتے تھے، دوسری قوموں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، عربوں کو وہ جاہل، ان پڑھ اور امی خیال کرتے تھے۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران اور دیگر صورتوں کے اندر بھی ان کی باتوں کا یہ جو باتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے، عربوں کو کمتر، جاہل، ان پڑھ سمجھتے تھے، یہ قرآن کی دوسری آیتوں میں آیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا دوسرا باطل عقیدہ تھا کہ پیغمبری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں چلتی رہیں گی، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنی اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، حضرت ابھی بتایا گیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سارے انبیاء آتے گئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی دوسرے بیٹے تھے، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی ساری برتری ختم ہو گئی اور وہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو انہیں برتری حاصل تھی ایمان لانے سے وہ ختم ہو جاتی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی سرداری اب ختم ہو جائیں گی اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی پڑیں گی، چنانچہ ایسی ہی چیزیں ان کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے پہلے عقیدہ اور ایمان درست کرنے کا حکم دیا، پھر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیم کو بالکل اس کی اصلی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اس میں اپنی طرف سے کچھ نہ ملائے اور نہ کمی زیادتی کرے۔ اب یہودیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پابندی کے ساتھ باقاعدہ نماز ادا کرے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے، بدن کی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کہ وہ اسلام کے مطابق ہر سال اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں۔ پھر باجماعت نماز کا حکم، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے لفظ سے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر فرمایا دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور خود بھی اس پر عمل کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تفسیر یہ ہے کہ یہودی عالم اپنے مسلمان رشتہ داروں کو کہا کرتے تھے کہ تم جس شخص پر ایمان لائے ہو وہ بلا شبہ سچے اور آخری پیغمبر ہے، اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، مگر خود اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایمان لانے سے ان کے مالی فائدے ختم ہو جاتے تھے، تو ان کے اسی دوغلے پن کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دوسروں کو تلقین کرتے ہو اور خود کو مالی فائدے حاصل نہ ہونے کا خدشہ اور ڈر ہے کہ اگر پیغمبر پر وہ ایمان لائیں گے تو لوگ جو ان کو اہل علم ہونے کی وجہ سے، ان کو زیادہ جاننے والے ہونے کی وجہ سے تحفے اور نذرانے پیش کرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں میں حضور کی بات چلیں گی اور ان کی بات نہ چلیں گی۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ لوگوں کو حکم کرتے ہو برائی کا، اچھائی کا، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی خود ان اچھائی ان نیک کاموں کو نہیں کر سکتے، تو اس آیت سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بے عمل یا فاسق کے لیے دوسروں کو نصیحت کرنا جائز نہیں، جو خود عمل نہیں کرتا ہو اس کو اس چیز کی دوسروں کو دعوت نہ دے، اس طرح یہ خیال غلط ہے۔ اس لیے کہ
جو شخص کسی گناہ میں لگا ہو وہ دوسروں کو اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین اگر کرے گا تو خود بھی وہ گناہوں سے بچیں گا۔ تو دونوں الگ الگ کام ہیں، ایک تو دوسروں کو اچھائی کی نصیحت کرنا اور دوسرا خود بھی ان نصیحت پر عمل کرنا، خود بھی ان بھلی باتوں پر عمل کرنا، دونوں الگ الگ کام ہیں۔ اب ایک کام ایک گناہ میں پڑنے کی وجہ سے دوسری نیکی نہ چھوڑے، اس لیے ہمارے اکابر میں فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر مجھ میں کوئی برائی اور کوئی عیب مجھے نظر آتا تو میں اس کو وعظ میں اس کو نصیحت کے طور پر بیان کرتا، تاکہ جو ہے میرے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر میں خود بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کو دعوت دینے سے خود اپنے اندر آئے گا۔ تو بھلے ہمارے اندر وہ چیز نہ ہو لیکن پھر بھی دعوت دینا یا عمل کی وعظ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے اور دوسروں کو سمجھانا ہے تاکہ ہمارے اندر سے وہ برائی ختم ہو جائے اور جو بھی نیک کام کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں وہ نیکی ہمارے اندر آ جائے۔ خیر، لیکن بہتر یہی ہے کہ سامنے والے پر اثر جو ہماری دعوت کا پڑے گا وہ ہمارے عمل کرنے سے پڑے گا، بے عمل کا کوئی اثر اس کی نصیحت کا نہیں پڑتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو بتلایا گیا کہ کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تو اس آیت سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر عمل نہیں کر رہے ہیں تو دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دیں، اس لیے کہ دونوں الگ الگ کام ہیں، دونوں الگ الگ عمل ہے۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، اور البتہ وہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ الخاشعین اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر عاجز اور ضعیف سمجھنے والے۔ خاشعین کا مطلب عاجزی ظاہر کرنے والے، اور یہ دل کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر حالت میں کھڑے ہوئے، جھکے ہوئے، سجدے میں بیٹھے ہوئے اپنے عجز کا، اپنی کمزوری کا اظہار کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ان 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا انہی ہدایتوں میں سے ہے۔ اور اگر تم نے یہ نمازیں اپنے گھر میں پڑھ لی، جیسے یہ جماعت سے الگ رہنے والا اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، تو انہوں نے کسی خاص شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تو تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا رخ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے، اپنے لوگوں کو ایسا پایا ہے کہ منافق کے سوا کوئی آدمی جماعت سے الگ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ بعض حضرات کو عذر اور بیماری میں بھی 2 آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں لایا جاتا اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ ہاں، تو دیکھیے کہ کس طرح سے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس روایت سے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، جماعت کی نماز سے جو خاص کر کے مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور عورتوں کے لیے تو اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے۔ تو مسجد کے علاوہ سوال یہ ہے کہ مسجد کے سوا کسی جگہ جماعت ہو سکتی ہے؟ تو حدیث کے مطابق جو ہے 27 مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں نماز ادا کرنا، اس کی فضیلت 27 درجے کی فضیلت ہے، یعنی 27 نمازوں کے برابر، ایک فرض نماز کا ثواب
جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب 27 نمازوں کے برابر ہے، اور دوسری روایت میں 25 آیا ہے۔ خیر جو مسجد کی نماز ہے اس میں 27 درجہ، اور اگر مسجد کی علاوہ کسی اور جگہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو 25، اور پھر دوسرا بھی روایت کے اندر جو ہے 17 درجے ثواب ہے۔ یہ الگ الگ طرح کی روایت ہے، تو اخلاص کی بنا پر ثواب میں کمی زیادتی ہوتی رہیں گی۔ خیر پھر فرمایا آخرت کا تصور دلایا، آخرت کی منظر کشی کی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خود نیک بننے اور دوسروں کی ہدایت کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جس سے نماز اور عبادت آسان ہو جاتی ہے وہ آخرت کا یقین ہے، جہاں آدمی کے اعمال کے مطابق ثواب یا عذاب ملے گا۔ اس خیال کے پختہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید کرنے سے دو صفت پیدا ہوں گی اور ایمان پختہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی فکر سے نماز ان پر بھاری نہیں رہیں گی، بلکہ نماز کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو نماز ان لوگوں پر بوجھل نہیں ہے، نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نماز جیسی نعمت کی قدر وہاں پر معلوم ہوں گی۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی یقین ہے کہ انہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تمام چیزوں کا رجوع اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے اور ہر چیز کی انتہا بھی وہی ہوں گی۔ پھر فرمایا بنی اسرائیل کی فضیلت فرمائی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تفسیر یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی گئی تھی، جب دنیا کی تمام قومیں گمراہی اور شرک اور بت پرستی میں بھٹک رہی تھی، تو صرف بنی اسرائیل ہی ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس پیغمبروں کی تعلیم اور آسمانی کتاب تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ لوگ اپنی کمزوری اور بدعنوانیوں کے وجہ سے سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور آسمانی ہدایت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اس لیے اب انہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی تلقین کرتا ہے کہ تم پیغمبر پر ایمان لے آئو اور سیدھے راستے پر چلو۔ تقوی اور ایمان کا حاصل ہونا صبر اور عبادت کے ذریعے مشکل تھا، اس لیے اللہ نے اس کا آسان طریقہ بتا دیا، اور وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات اور انعامات جو ان پر وقتاً فوقتاً کیے اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلاتے ہیں، اور ان کی بد کرداریاں یعنی ان کے بد چلن کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راستے کی تلقین کرنے کے ساتھ اپنے احسانات یاد دلاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا فضیلت کے اس قدر اونچے مقام سے گر کر ذلت کے گھڑے میں گر جانا علم والوں کے لیے عبرت کی بات ہے۔ ان کی اس حالت سے نصیحت پکڑنی چاہیے اور ان کی بدعمالیوں سے بچنا چاہیے، اور ان بدعمالیوں سے بچنا چاہیے جو بنی اسرائیل کی یہودی قوم کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی۔ پھر فرمایا قیامت کے دن کیا کام آئے گا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوں گی، اور نہ اس کی طرف سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم کیسے ہی گناہ کریں،
ہم پر عذاب نہ ہوگا، ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، مجرم کو اپنے گناہ کی سزا بھگتنی ہی پڑیں گی۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص کسی دوسرے کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں تو وہ فدیہ قبول کرے، اور آسمان اور زمین کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکے، اور مجرم کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے زبردستی چھڑا لے۔ اس آیت میں ہی فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوں گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتا کر یہودیوں کے عقیدے کو باطل قرار دیا، اور یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی کہ وہ قیامت کا ڈر، قیامت کا خوف کر کے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی گئی تمام دنیا والوں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے دور میں، ان کے زمانے میں دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی باقی قوموں پر برتری حاصل تھی۔ اس زمانے میں اس قوم میں صلاحیت بھی پائی جاتی تھی، اور ان کے علمی حیثیت بھی مانی جاتی تھی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اس وقت جو فضیلت ہے جس قوم کو، وہ امت محمدیہ کو ہے، سارے جہاں والوں پر فضیلت اس امت محمدیہ کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو اس وقت کی جو بات اللہ تعالیٰ نے جو ان کو فضیلت دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، آپ کے زمانے سے پہلے، تو اس وقت کی بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ فرعون عام طور پر لوگ مصر کے ایک بادشاہ کا نام سمجھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے تمام بادشاہوں کا لقب تھا۔ جیسے چین کے بادشاہ کو خاقان اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، اور ایران کے بادشاہ کو، ہر بادشاہ کو قیصر، یہ ان کا لقب تھا۔ اسی طرح مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ تو فرعون وہ ایک لقب ہے، لیکن اس سے ایک شخص مراد ہے جس کا نام روایتوں میں الگ آتا ہے۔ تو وہ فرعون مراد ہے جس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے اس آیت میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو فرعون کے چنگل سے، فرعون کے قید سے رہائی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر میں لا کر آباد کیا تھا، انہیں یہاں رہتے صدیاں گزر گئی اور ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مصر کے بادشاہوں نے انہیں غلام بنا لیا اور ان کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، صبح کو تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔ کاہن جو ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں انہیں کاہن کہا جاتا ہے۔ تو کاہنوں کو، جن کو جیوتشی بھی ہماری زبان میں کہتے ہیں، تو کاہنوں کو جمع کر کے بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ خواب کا کیا مطلب ہے، اور اس نے پہلے خواب یہ بیان کیا کہ میں نے بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آتے دیکھی ہے جس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے اور چن چن کر ایک ایک قبطی کو جلا دیا ہے۔ قبطی
قوم ایک ایک قبطی، تو قبطی ایک قوم تھی، تو ساری قبطی قوم کو جلا دیا ہے۔ یہ سن کر کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کر آپ کی ہلاکت اور حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو یہ جو مصر کا بادشاہ تھا جس کا لقب فرعون تھا، اس فرعون نے ملک کی تمام دائیوں کو یعنی دودھ پلانے والیوں کو جمع کر کے حکم دیا۔ اچھا، دائیاں دودھ پلانے والی نہیں بلکہ جو زچہ کے پاس میں بچے کی دیکھ ریکھ کے لیے موجود ہوتی ہے، تو تمام دائیوں کو فرعون نے جمع کرنے کا حکم دیا، اور جمع کر کے اس کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے۔ لڑکا پیدا ہوا تو فوراً اس کو مار دیا جائے، اور لیکن لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی مار دیے گئے۔ مصر کے سرداروں کو خیال پیدا ہوا، اگر بنی اسرائیل کے بچے یوں ہی قتل ہوتے رہے تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال لڑکوں کو مارنا چلتا رہے گا اور دوسرے سال بند رہے گا۔ جس سال یہ قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل جاری تھا چل رہا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم نے بنی اسرائیل کو سخت مصیبت اور مشقت میں ڈال رکھا تھا۔ ان تمام مصیبتوں سے آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی۔ پھر فرمایا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنے سامنے بچوں کو ذبح کروا کر وہ کس طرح اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس امتحان میں کامیاب ہوئے، ہمت اور حوصلہ نہ چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ظلم سے نجات دے دی۔ پھر فرمایا، فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ مَا غَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کو پار کرنے لگے، قلزم نامی سمندر کو پار کرنے لگے، تو سمندر میں ان کے لیے راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی مارنے کی وجہ سے زمین سوکھ گئی، جو سمندر تھا اس نے راستہ بنا کر دے دیا۔ تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1447 سال پہلے کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1447 سال پہلے کا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے اپنی اس قدر بڑے ظالم جابر دشمن کو انتہائی ذلت اور رسوائی کے موت مرنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر جو ہے بنی اسرائیل کے اندر ایک بیماری اور ایک گمراہی یہ پھیلی تھی کہ وہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، بچڑا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے موسیٰ کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ تفسیر یہ ہے کہ فرعون کے ڈوب جانے کے بعد بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ وہ اب آزاد ہو چکے ہیں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں، اس لیے ان کے پاس اپنا قانون ہونا چاہیے جس سے وہ رہنمائی حاصل کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے قوم کی خواہش پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہمیں کوئی قانون عطا کیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ طور پر آ کر 40 دن کا اعتکاف کرو، طور نامی پہاڑ پر آ کر 40 دن کا اعتکاف کرو تو تمہیں کتاب مل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حکم کو پورا کرتے ہوئے کوہ طور پر عبادت کے لیے چلے گئے اور اپنے بھائی ہارون کو اپنی غیر حاضری میں، انہیں اپنی غیر موجودگی میں قوم کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا۔ اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میں تو 40 دن کے اعتکاف لے جا رہا ہوں، اب جو ہے میری قوم کو ان کے ہر اعتبار سے رہنمائی کرنا یہ تمہارا کام ہے۔ ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں نافرمانی پیدا ہو گئی،
وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی شرک کی طرف مائل ہوئے، شرک کی طرف ان کا میلان ہوا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مصر والوں کی بت پرستی انہیں ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا ایک بچڑا بنایا۔ سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا ایک بچڑا بنایا۔ جب ہوا چلتی تو اس بچڑے کے منہ سے کچھ آواز نکلتی، ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس بچڑے کے منہ سے کچھ آواز نکلتی، اگرچہ وہ آواز بے معنی تھی، لیکن ان لوگوں کے لیے حیرت کی بات اور حیرانی کی بات ضرور تھی۔ صرف چند لوگوں کے سوا تمام اسرائیلی اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، مانے نہیں۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 دن کی غیر موجودگی میں بھی وہ حق پر قائم نہ رہ سکے اور خدا کو چھوڑ کر بے جان اور بے حقیقت بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ ان کی یہ بہت بڑی نافرمانی تھی۔ تورات کا لفظی معنی قانون ہے اور اس سے مراد شریعت کا قانون ہے۔ اپنے زمانے میں تورات بڑے مرتبے والی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ایسی کتاب عنایت کروں گا جس کی شریعت اور قانون صدیوں تک جاری رہیں گی۔ آسمانی کتابوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ قرآن مجید کا ہے اور اس کے بعد تورات کا۔ تو اس آیت میں اسی کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن اعتکاف کے لیے چلے گئے اور ان کی قوم نے ان کے غیر موجودگی میں سامری نام کے ایک آدمی نے سونے کا بچڑا بنا کر، گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے وہ سونے سے بنا کر اس کو پوجنے لگا۔ کچھ لوگوں کے علاوہ سب لوگ جو ہے اس کو پوجنے میں لگ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ کو معاف بھی کر دیا، فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس پر بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے وعدے پر تمہارے پاس سے گئے تو پیچھے سے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے آنے پر تم نے اس شرک سے توبہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو تم نے اس شرک سے توبہ کی، تو ہم نے تمہارے اتنے بڑے شرک کو بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق کو ناحق سے جدا کرنے والی ہے تاکہ تم سیدھا راستہ پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے مزید احسانات یاد دلا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی اور بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، لیکن ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو تمہارے لیے زندگی گزارنے کا مکمل قانون اور ہدایت نامہ تھا۔ اللہ کی طرف سے بہترین گائیڈنس تھی۔ اس کے ذریعے سے حق اور باطل، حلال اور حرام اور نیک اور برے کی تمیز ہوتی تھی۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت صرف اسے مل سکتی ہے اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے حق اور باطل کو پہچانتے ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا ہر قول اور فعل درست کر لیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرے اور نیک اور برے کو برابر نہ سمجھے، حلال اور حرام کی تمیز کو ہر وقت نظروں کے سامنے رکھے۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم، تم نے یہ بچڑا بنا کر اپنا نقصان کیا، سو اب اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اس طریقے سے کہ اپنے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس اس نے اپنی رحمت کے ساتھ تم پر توبہ کی، یعنی تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔
تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، معبود اپنا رب بنا لیا، پس توبہ کرو اور اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سچے دل سے توبہ کرو، محض زبان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ نے توبہ کا یہ طریقہ بھی بتلا دیا کہ اپنی ہی ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوں گی۔ یہ دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک امتحان تھا کہ تم خود ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، مگر یاد رکھو یہ بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آ گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور کہا، اے بنی اسرائیل کے گروہ، اے بنی اسرائیل کے جماعت کے لوگوں، یہ تمہارے بھائی ننگی تلوار لیے تمہارے قتل کے لیے آئے ہیں، اس لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو، اپنے قتل میں رکاوٹ مت بننا۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھیوں نے تلواریں چلانا شروع کر دی، ان کے اپنے ہی رشتہ دار مارے گئے اور بے شمار لوگ قتل ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ 54 آیت 50